بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل کاؤنسلنگ بدنایا. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ فرسٹ آف آل آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل دوز ہو آر سپورٹنگ می, ہو آر اپریشیٹنگ می. تھینک یو سو مچ فار بینگ وتھ می. اور میری ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور آئی ہوپ کہ آپ کو میرے بتائی ہوئی چیزوں کی سمجھ آ رہی ہوگی اور آپ کو اس کی ویڈیوز آپ کے لیے بینیفیشیل ہوں گی. ٹھیک ہے, تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. اس سے پہلے ہم نے کاؤنسلنگ کی ٹائپس میں 3 ٹاپکس اپنے جو ہے وہ کور کیے ہیں. تو آج ہم جو اپنا ٹاپک کریں گے اسٹارٹ, وہ ہے مینٹل ہیلتھ کاؤنسلرس. وٹ آر مینٹل ہیلتھ کاؤنسلرس؟ مینٹل ہیلتھ کاؤنسلرس کون ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر ڈیلز ود پرسنس ہو آر ایکسپیرینسنگ سم مینٹل اور ایموشنل ڈسٹریس. جو لوگ کسی بھی قسم کی ذہنی پریشانی اور ایموشنل پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جو ڈیل کرتے ہیں وہ مینٹل ہیلتھ کاؤنسلرس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مینٹل ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں وہ بہت سے ہو سکتے ہیں. یعنی کہ لوگ جو فیس کر رہے ہوتے ہیں, جو ڈسٹریس فیس کر رہے ہوتے ہیں, جو پرابلمس فیس کر رہے ہوتے ہیں, اس میں بہت سارے ایک لسٹ آف ڈیزیزز اور ایشوز کی ہے جو کہ مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر جو ڈیل کرتے ہیں. اچھا, یہاں میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریسرچ شیئر کرنا چاہوں گی. تو یہ ریسرچ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے اوپر کی گئی ہے, وہاں کے اڈلٹس کے اوپر, کہ تقریباً 46.6% اڈلٹس وہاں پہ مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں ان کو ہیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن 42 پوائنٹ سم تھنگ پرسنٹیج ایسی ہے جن کے پاس مینٹل ہیلتھ کاؤنسلرز کی اسیسیبلٹی ہے. تو یہ اب نہیں کہا جا سکتا کہ صرف پاکستان میں مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, بلکہ مینٹل ہیلتھ ایشوز اوور آل ورلڈ میں بہت زیادہ ہیں, اور ڈے بائی ڈے دے آر انکریزنگ. سو دیر شوڈ بی more counselors, there should be more psychologists, psychotherapists, those help people, those try to solve their problem. تو لوگ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں اور اپنی پرابلمس کو شیئر کریں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو مینٹل ہیلتھ النس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں, اس میں سب سے پہلے آپ کے کافی سارے ڈس آرڈرز جو میں آپ کو بتائے ہیں, یہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے. ہم آج ان کے بائی نیم صرف میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کروں گی, اور انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم میں آپ کے ساتھ پھر ان ڈس آرڈرز کو ون بائی ون میں ڈسکرائب کروں گی کہ ان کی سمٹمس کیا ہوتی ہیں اور پھر ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے. تو ابھی آج جو میں ڈسکس کروں گی وہ ہے انگزائٹی ڈس آرڈرز اس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈپریشن, انگزائٹی, موڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, سلیپ ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں, فیملی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ شیزوفرینیا ہے, یہ بہت سویئر فارم ہے مینٹل ہیلتھ ایشو میں. او سی ڈیز ہے, obsessive compulsive ڈسآرڈرز ہوتے ہیں, اور یہ بھی ایک بہت سویئر فارم ہوتی ہے. کچھ آرڈرز ایسے ہیں, مینیا ہے, مطلب سلیپ ڈس آرڈر, موڈ ڈس آرڈرز, اور ان کی فردر آگے سے ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں جو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی. ٹھیک ہے. تو مینٹل ہیلتھ یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کاؤنسلنگ کی یہ ٹائپ ہے, مینٹل ہیلتھ کاؤنسلرز ان ٹائپس کو ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں, اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں, اس میں سب سے پہلے تو وہ ان کی سمٹمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کس وجہ سے ان کو یہ انگزائٹی ہے, کس وجہ سے ان کو یہ ڈپریشن کی صورتحال ہے, کس وجہ سے ان کا یہ موڈ ڈس آرڈر ہے, کس وجہ سے ان کا یہ سلیپ ڈس آرڈر ہے, یا ان کو کسی قسم کے فوبیاز ہیں لائف میں, اس کی کیا ریزن ہے. وہ ریزن جاننے کے لیے وہ سب سے پہلے آپ کی سمٹمس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, آپ کی فیملی ہسٹری لیں گے اور آپ کی لائف ہسٹری لیں گے. اس کے بعد ان چیزوں تک وہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ کہ جو یہ پرابلم کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو یور پرابلم پھر آپ کے لیے مطلب تھیراپی آپ کے لیے سجیسٹ کی جاتی ہے, یا پھر آپ کو اگر بہت ضرورت ہو, جیسے جو تھوڑے ایکسٹریم پہ پیشنٹس ہوتے ہیں, جسٹ لائک او سی ڈیز, شیزوفرینیا, تو ان پیشنٹس کو ہم پھر میڈیکیشنز بھی آگے ریکمینڈ کرتے ہیں, کیونکہ وداؤٹ میڈیکیشنز دے کانٹ امپروو, دے کانٹ کم بیک ٹو نارمل لائف. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر ان سارے پرابلمس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, ان کو دیکھتا ہے اور ان کو ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر آپ کے ساتھ ان گول سیٹ کرتا ہے. ہی اور شی ول سیٹ سم گولس فار یو, کہ
کہ کس طریقے سے آپ نے اس پہ ان کے اکارڈنگلی عمل کر کے ان اسٹریٹجیز بناتے ہیں، اور ان اسٹریٹجیز پہ عمل کر کے ایک آپ ان بیماری سے، اپنی اس پرابلم سے، اپنی اس مینٹل ہیلتھ جو آپ کی خراب ہو گئی ہے، مینٹل النس جو آپ کے اندر آ گئی ہے، اس کو آپ نے کس طرح سے ریکور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ریکور کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ فرسٹ اسٹیج پہ ہی آپ اپنے لیے میڈیکیشن کا چوز کر لیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے تھیراپی کی طرف ہم لے کر جاتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں کہ آپ تھیراپی کے ذریعے یہ اپنی ڈفرینٹ پرابلمس کے ذریعے، اور اس کی ریزنس بہت ساری ہو سکتی ہیں، روٹ کاز بہت ساری ہو سکتی ہیں، چائلڈہڈ ایکسپیرینس ہو سکتے ہیں، آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں، یا آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے، آپ کے گھر میں کیا ایسے ایشوز ہیں، یا یہ سپوز ایک بچہ ہے جو بہت زیادہ ایگریسو ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے. اس کی وجہ اگر ہم روٹ کاز دیکھنا اسٹارٹ کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی فیملی میں بچپن سے یہ چیز دیکھی ہو، اور وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کر چکا ہو، اور اس کو نہیں پتا کہ اس کی سگریشن کے پیچھے کیا ریزن ہے. بٹ اس نے ایک اپنے سیٹ کر لی ہے، اپنے لیے ایک چیز سیٹ کر لی ہے کہ نہیں، جب کوئی چیز بری لگے گی تو میں نے مار دھاڑ کرنی ہے، جب مجھے کسی کی کوئی میری بات نہیں مانے گا تو میں نے توڑ پھوڑ کرنی ہے، شاؤٹنگ کرنی ہے. تو یہ ایک بہت بیسک پرابلم ہے، اور آج کل یہ بہت زیادہ ہے، ینگسٹرز میں بھی بہت زیادہ ہے، بچوں میں بھی بہت زیادہ ہے. آج کل کے بچے اور ینگسٹرز جو ہیں وہ پیرنٹس کو بلیک میل کرتے ہیں ان چیزوں کے پیچھے، کہ ہم ڈفرینٹ چیزیں انہوں نے اڈاپٹ کر لینی ہیں صرف اسی وجہ سے کہ یہ آپ اپنے گھر کا ماحول دیکھیں. آپ کو اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ایسا ہوتا ہے جس پہ ڈپینڈ کرتی ہے بچوں کی ساری زندگی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر بچوں کے ذہن میں، بچوں کی پرسنالٹی میں بیٹھ جائیں، روٹ کاز بن جائیں، تو وہ آگے جا کے ان کی پوری لائف کو افیکٹ کرتی ہیں، پوری لائف کو. اور وہ اتنی ان کی جو سویئرٹی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بھی بہتر کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، اور کوشش کریں کہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں زندگی میں آپ کی جس کی وجہ سے دوسرے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ایک مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، آپ کو سکھاتا ہے، اور آپ کو ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ لاسٹ جو ہماری کاؤنسلنگ کی ٹائپ ہے وہ سبسٹنس ایبیوز ہے، سبسٹنس ایبیوز کاؤنسلرس. اچھا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک کاؤنسلرس ہوتے ہیں کی ٹائپ ہے. اس میں ان کاؤنسلرس کو اکثر ڈرگ ایڈکشن کاؤنسلرس بھی کہا جاتا ہے. ڈرگ ایڈکشن کاؤنسلر کیا ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ ایڈکشن کے پرابلم میں گر جاتے ہیں، یہ ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہوتے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی کمپلیکس قسم کی ٹائپ ہے جس میں بہت ہی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ہارڈ ورک بھی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی کنسسٹنسی. اگر آپ ہارڈ ورک کے ساتھ کنسسٹنٹ نہیں رہیں گے تو آپ پیشنٹ کو کبھی بھی اس کی نارمل لائف کی طرف نہیں لے کر آ سکتے ہیں. تو جو سبسٹنس ایبیوز ہوتا ہے، یا کسی بھی قسم کی نشے میں، کسی بھی قسم کی بری عادت میں لوگ، جو بچے، بڑے، بوڑھے، یا کوئی بھی ایسا انسان جو ڈرگس کی ایک بری عادت میں پڑ جاتا ہے نا، ان لوگوں کی ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے. نہ صرف ان کی فزیکل لائف، مینٹل لائف، بلکہ ان کی اوور آل ان کی پوری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو سبسٹنس ایبیوز کاؤنسلرز ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں بیک ٹو یور نارمل لائف، کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی نارمل لائف کی طرف آنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک مشکل کام ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا. وہ سب سے پہلے تو آپ کی لائف کی کمپلیکسٹیز کو دیکھے گا کہ کس طریقے سے آپ نے، کون سی ایسی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے آپ ان ڈرگ ایڈکشن میں انڈلج ہو گئے، اس کی روٹ کاز کیا ہے. وہ سب کچھ جب تک آپ کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ نہیں کریں گے، سب سے پہلے تو آپ نے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے اور اسسٹ کرنا ہے کہ وٹ آر دی کاز اور روٹ ریزنز. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس کے لیے سم گولز سیٹ کرنے ہیں کہ آپ نے گریجولی تھرو ڈفرینٹ ٹیکنیکس کس طریقے سے آپ نے بیک ٹو لائف آنا ہے. ان کی جو ڈرگ ایڈکشن، جو ان کی ایڈکشن کی
وجوہات ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آپ کو ان کو سلولی اس پروسیس سے نکال کے لانا ہوتا ہے. اگر آپ کہیں کہ آپ ان کے ساتھ ایک ہی میٹنگ میں بات کریں یا ان کو کوئی ایسی میڈیسن دیں یا ان کے ساتھ مار دھاڑ کریں یا ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں, وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں سنیں گے. وہ سویر سے سویر ہوتے جائیں گے. یا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ ان کے ساتھ سپوز ہوتا ہے بعض دفعہ ایسے آج کل ینگ جنریشن میں کہنا تو نہیں چاہتی, لیکن بعض اسکولز میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں اس لیول تک پہنچ چکی ہیں یہ چیزیں کہ پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ان کے بچے اس بری لت میں پڑ چکے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں سب سے پہلے تو آپ نے ان کی فیملی لائف کو دیکھنا ہے. پیرنٹس کو بہت زیادہ اویئر رہنے کی ضرورت ہے اس ٹائم پہ, جب بچے ان کے ایک ایسی ایج میں ہیں جہاں پہ ان کو نہیں پتہ کہ وٹ آر گڈ فار دیم, وٹ آر بیڈ فار دیم, وٹ آر ہارمفل فار دیم. تو ہمیں ان کو ہر چیز کی گائیڈ لائن دینی ہے. سب سے پہلے تو ڈرگ ایبیوز میں فیملی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہوتی ہے. جب تک فیملی آپ کے ساتھ اس کوآپریٹ کرنے کو وننگ نہیں ہوگی, آپ پیشنٹ کو, کلائنٹ کو اس طرف واپس لے کر ہی نہیں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے لیے کچھ گولز سیٹ کرتے ہیں. پھر آپ کو اس کی ولنگنیس تو لانی لازمی ہوتی ہے نا. ولنگنیس کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کو سننا پڑتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا. اگر اس نے ایڈکشن سٹارٹ کی ہے تو کیوں کی ہے, کیا ایسی وجہ ہے اس کی زندگی میں کہ وہ ڈرگس کی طرف چلا گیا, وہ نشے کی طرف چلا گیا, وہ اپنے, کیونکہ جب جو ڈرگس لیتے ہیں وہ ان کا دماغ جب ایک کیمیکلز چینج آتی رہتی ہے اور سلولی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا برین بالکل سن ہو جاتا ہے. وہ بالکل چیزوں کو فیل کرنا ان کے اندر سے ایموشنل اور فیلنگس ختم ہو جاتی ہیں. ایموشنل لائف ان کی اتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل ختم ہونے کے برابر ہو جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں اور سکون محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہم نے ان سے تھرو میٹنگ ہم نے ان سے ڈسکس کرنی ہے کہ کیسے آپ کیسے چلے گئے. اور یہ ایک بات یہ ہے کہ جو ڈرگ ایڈکشن جو لوگ کرتے ہیں, ڈرگ ایڈکٹ جو ہوتے ہیں, یہ آپ کے ساتھ بہت اسٹریٹ فارورڈ وے میں بات کرتے ہیں. آپ ان سے جو پوچھیں گے یہ آپ کو بتا دیں گے اور بالکل صحیح بتائیں گے وائی دے آر ان دیٹ اسٹیج. ٹھیک ہے, تو اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کو بہت کنسرن ہو کے کنسسٹنسی سے ان کے ساتھ آپ نے چلنا ہے اور ان کو سننا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ان کے لیے گول سیٹ کرنے ہیں. سم ٹائم آپ کو ان کو جب وہ بہتری کی طرف آنے لگے تو ان کے لیے کوئی ایسی جابس ارینج کرنی ہوتی ہیں تاکہ وہ بزی ہو سکیں, وہ اپنی لائف میں واپس آ سکیں. جب تک وہ بزی نہیں ہوں گے, ان کے لیے کرنے کو کچھ نہیں ہوگا, تو وہ اگین دوبارہ اسی چیز میں, اسی فیز میں واپس جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کو ان کے لیے سم ٹیکنیکس اس طرح کی یوز کرنی ہے کہ وہ اپنے کیریئر کی طرف واپس آ سکیں, زندگی میں کچھ کر سکیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پھر جب وہ زندگی کی طرف ان کو لانے کے لیے اور یہ ساری چیزوں, پھر ان کو کلائنٹ کو ہم جاب کرنے کے لیے, پھر اس کے بعد اس کے سب آفٹر پلانس بھی کرنے پڑتے ہیں کہ ہم بالکل ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ڈرگ ایڈکشن کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹریٹ کر کے اور ان کو فیملی کی طرف لا کے اور کچھ مہینے ہم نے ان کے ساتھ کیا, اس کے بعد ہم ان کو چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ سپوز یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے ساتھ جو کنیکشنز ہوتے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ اتنی آسانی سے چھوٹتے نہیں ہیں. اس میں ان کے فرینڈس شامل ہو سکتے ہیں, اس میں وہ سورس شامل ہو سکتا ہے جو ان کو ڈرگس پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ بہت لمبی بحث ہے اور بہت لمبا ٹاپک ہے, اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے. انشاءاللہ اس کو فردر کبھی ڈسکس کریں گے, کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی کا اس وقت بہت بڑا ایک لاس ہے, ہماری جنریشن کا لاس ہے. نیوز چینلز پہ دیکھتے ہیں, اکثر ریسرچ میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے کالجز میں, یونیورسٹیز میں, پہلے تو صرف سنتے تھے کہ میل پرسنز جو ہیں وہ نشہ کرتے ہیں اور ڈرگس میں پڑ گئے ہیں, لیکن اب تو جو بچیاں ہیں, یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس ہیں, فیمیلز ہیں, وہ ان کا جو پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں وہ تو پھر جب آپ ان سے ڈیل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, ان کو ہم ریکور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ریزنز ہیں کہ وہ اس ایڈکشن میں چلی گئی. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس ٹائم نہیں دے رہے ہوتے, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا ٹراما آیا ہوتا ہے, کوئی گریف ہوتا ہے, کوئی آپ کا
مطلب کوئی ایسا ریلیشن آپ کا چھوٹ گیا ہوتا ہے جس کے بعد وہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں لوگ، مطلب ڈپریشن میں جاتے ہیں، ڈپریشن میں جانے کے بعد وہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. بعض لوگوں کو انگزائٹی، فیئرس، ان وجہ سے بھی وہ ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو جو ڈرگ ایڈکشن کاؤنسلر جو ہوتے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں نے چھوٹا سا جو اوور ویو دیا وہ یہی تھا کہ جو آپ کا ڈرگ ایڈکشن کاؤنسلرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور جو مینٹل ہیلتھ کاؤنسلرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں. تو آپ مجھ سے کویسچنس کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو. مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ ان کو میں ون بائی ون ڈسکس کروں گی، ان کی سمٹمس، ان کے ٹریٹمنٹس لازمی، کیونکہ جسٹ ان کے نیمز جیسے انگزائٹی ڈس آرڈر، موڈ ڈس آرڈر، او سی ڈی، شیزوفرینیا، ان کو جسٹ بتانے سے تو آپ کو نہیں پتہ کہ وٹ آر دس. ہاں انگزائٹی ڈپریشن سے آج کل ہر بندہ واقف ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں. تو میں انشاءاللہ وہ بھی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. ابھی تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا تاکہ آپ کو میری نیکسٹ ویڈیو ٹائم سے مل سکے اور آپ میرے سارے لیکچرز کو سن سکیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود می. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.